اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کا پیغام، کربلا کا میسج، کربلا کے صحیح خد و خال، کربلا کو کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے پورٹری کیا، تصویر اس کی کھینچ کر، تصویر بنا کر ہم تک پہنچائی، اس بارے میں گفتگو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج جو گفتگو ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی وصیت، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں فرمائیں امام حسین علیہ السلام کی وصیت سے مربوط کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو ائمہ کے بارے میں جن اماموں کو پروردگار عالم نے خلق کیا اور پروردگار عالم نے ان ائمہ کو امامت عطا فرمائی، ان کے بارے میں دو خصوصیات بیان کی. ایک تو یہ کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، اور دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ مرحلہ صبر پر تھے. انہوں نے صبر کے ساتھ پوری زندگی گزاری، اور صبر کے بارے میں کل گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دو خصوصیات ان ائمہ میں ہیں. ایک اور خصوصیت جو امام میں ہے وہ خدا کا کام ہے کہ خدا نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی اماموں کو ہم نے امام بنایا. تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ امت کے لیے کسی شخص کو امام بنائے. وہ امام کہ جو ان کے اوپر اولا بالتصرف ہو. امام کا ایک دفعہ مطلب یہ ہے کہ قائد، رہبر، لیڈر، رہنما. ایک دفعہ مسجد کا پیش امام ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہم شرائط کو جب دیکھتے ہیں تو ان شرائط کو ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے، معصومی سے، رسول اللہ سے لیتے ہیں کہ امام جماعت کی شرائط کیا ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شرائط ہم کو نہیں دیکھنی، امامت خدا کی جانب سے عطا کی جا رہی ہے. امامت کا عہدہ خدا کی جانب سے کسی انسان کو دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اب جو خدا امام بنائے گا وہ حجت خدا ہوگا، خدا کی دلیل ہوگا، خدا سے رابطے میں ہوگا. اور بہت آسان ترین لفظ میں ایک بات کہوں کہ اسے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اس سے زیادہ آسان جملہ امام کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو امام بنایا ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ جب امام بناتا ہے تو وہ ہر وہ چیز سکھائے گا، عطا کرے گا کہ جو چیز خدا دیکھ رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے امام کو فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی، علم کی، تقوی کی، پاکیزگی کی، عصمت کی، بہادری کی، سخاوت کی، ہر وہ چیز اس کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ اگر آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں اور آپ امام سے پوچھیں کہ میڈیکل سائنس میں فلاں مشکل ہے کیسے حل کریں، تو امام کو وہ بات پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ امام حجت خدا ہیں. امام صحیح و غلط کا معیار بتاتے ہیں. صحیح و غلط کا معیار، اچھے اور برے کا معیار، رائٹ ڈیسیشن، رانگ ڈیسیشن، یہ صرف فقہ، اصول، فلسفہ، کلام، تفسیر، حدیث میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام پر اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیکل سائنس پڑھنے والا ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہاں پر بھی اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو امام کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ اس کو بتائیں کہ تم نے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں، فرض کیجئے کیمسٹری میں یہاں پر غلطی کی، اسپیس اینڈ ایویونکس میں تم تھے ایرونوٹیکل انجینئر تھے، تم نے وہاں پر غلطی کی. تو یہ امام کا علم ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا اس کو ثابت کریں تو میں حدیث اور قرآن کا سہارا دوں گا. لیکن آپ کہیں گے کس لیب میں جا کر یہ چیز پروو ہوتی ہے، تو کسی لیب میں یہ بات پروو نہیں ہو سکتی. ریلیونٹ ٹیکسٹ اس کا کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہیں، اور عقل بشر ہے، انسانی عقل ہے. وہ عقل کہ جو خالصتاً پیور عقلی لیول پر
آ کر امامت کے موضوع کو دیکھے اور اس کی جانچ پڑتال کرے۔ یہ بات جو آج میں شروع کرنے والا ہوں، صبر کا ایک بہت بڑا تعلق ہے ظلم کے ساتھ، صبر کا ایک بہت بڑا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، صبر کا ایک بہت بڑا تعلق ہے گناہ کے ساتھ۔ جیسا کہ امام نے فرمایا، معصوم کی حدیث ملتی ہے، الصبر عن المعصیہ والصبر علی الطاعۃ، معصیت کو، گناہ کو ٹھکراتے وقت صبر کرنا، اور اطاعت پر کاربند اور پابند رہتے ہوئے واجبات کو انجام دیتے ہوئے صبر کرنا۔ واجبات کو انجام دیتے وقت صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ واجب کو انجام دیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہیں، خمس دے رہے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے، اوور ٹائم لگایا ہے، صبح کو گھر سے نکلا ہوں، بارش آندھی طوفان میں گیا ہوں، لیکن آپ خمس دیتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن خمس دے رہے ہیں۔ صبح کی اذان کے وقت آیا، نماز کا وقت آیا، تکلیف ہو رہی ہے لحاف چھوڑ کر بستر سے نکلنے کو، الجھن ہو رہی ہے بڑی کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم اچھا ہے، گرمی کا موسم تھا، لیکن آپ بستر سے نکلتے ہیں، مجلس میں جانا ہے، ماتم میں جانا ہے، جلوس میں جانا ہے، رات کی نیند خراب ہو رہی ہے، لیکن اطاعت خداوندی ہے، رسول خدا کو پرسہ دینا جناب سیدہ کو، آپ جبر کر کر جاتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ اطاعت میں صبر کر رہے ہیں۔ دوسرا صبر کہیں گناہ کو ٹھکراتے وقت صبر، الصبر عن المعصیہ، انسان ایک بٹن دبائے، وہ چینل آ سکتا ہے کہ جہاں پر وہ چیزیں آ رہی ہیں جو نفس انسانی کو پسند ہیں، وہ چینل وہاں پر وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو مجھے اچھی لگتی ہیں، جہاں پر میرا جھکاؤ ہے، لیکن میں ٹھکرا دیتا ہوں، وہ بٹن نہیں دباتا، تو یہ ہو گیا صبر عن المعصیہ، گناہ کو ٹھکراتے وقت صبر۔ صبر کی طاقت چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے، پسند ہے، آپ کو آ رہی ہے، مجھے پسند ہے، دکھ رہی ہے، لیکن میں ٹھکرا دیتا ہوں۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے صبح کو بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ صبر کے ساتھ نکل رہا ہوں، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ دو طرح کے صبر ہیں۔ ایک صبر وہ ہے کہ جو ظلم پر صبر کیا جاتا ہے۔ ظلم پر صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آپ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، کوئی وائلیٹ کر رہا ہے، کوئی اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر، اس کا طور طریقہ ہمیں کہاں سے لینا ہوگا؟ معصومین سے لینا ہوگا، مراجع تقلید نے جو فتوے دیے ان کی روشنی میں یہ صبر کرنا ہوگا۔ اطاعت پر جب آپ صبر کر رہے ہیں تو واضح ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، نماز پڑھنے کے سلسلے میں صبر کر رہے ہیں، صبح کو آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ چینل دیکھ سکتے تھے فلاں چینل، بٹن نہیں دبایا، اس چینل سے آگے بڑھ گئے، اسکپ کر لیا، یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ظلم جو کر رہا ہے، دل چاہتا ہے میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں، توڑ دوں، ٹانگیں توڑ دوں، اس کی ہاتھ پیر توڑ دوں، ظلم کر رہا ہے، یہ کر کیوں رہا ہے؟ تو یہاں پر جو صبر ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہاں پر صبر کو سن لیجیے آپ، تاکہ میں امام سجاد کے بارے میں پھر گفتگو کروں۔ تو جو صبر ظلم کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو انسان، ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، چاقو ہے، ڈنڈا ہے، پستول ہے، رائفل ہے، گن ہے، آپ نے اس کو مار دیا، تہس نہس کر دیا۔ ایک دفعہ نہیں، حکم خدا ہے کہ آپ صبر کیجئے، کہ جو امیر المومنین نے صبر کیا رسول خدا کے بعد، جو جناب سیدہ نے صبر کیا، اس مرحلے پر ہے امیر المومنین کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، دنیا برباد ہو جائے۔ جناب سیدہ اس مرحلے پر ہیں جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بد دعا کے لیے، مدینے میں طوفان آ گیا، گرد و غبار کا طوفان، مسجد نبوی ہوا میں اٹھ گئی۔ جناب سلمان فارسی گواہ ہیں اس واقعے کے، امیر المومنین نے تسلی دی جناب سیدہ کو، اور جناب سیدہ کے جلال کو کم کیا، اور فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ کے والد رحمت للعالمین تھے، لہٰذا جناب سیدہ نے جب رحمت للعالمین کا نام سنا تو اپنے ہاتھ جو بد دعا کے لیے اٹھے تھے نیچے کر دیے۔ یہ وہ صبر ہے کہ جو سب سے بلند ترین مرحلے پر ہے، کہ طاقت ہے میرے اندر لیکن میں انتقام نہیں لے رہا، طاقت ہے میرے اندر لیکن میں سزا نہیں دے رہا۔ علاقے کا تھانے دار، پولیس انسپیکٹر جو میرے علاقے میں لگتا ہے، اس کا جو انچارج ہے، جو پولیس کمشنر ہے، اس سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کر رہا ان لوگوں کے خلاف کہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بلکہ شریعت کے مطابق چل رہا ہوں، اور جو خدا نے قانون دیا ہے مجھے، میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ تو یہ صبر بہت بڑا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، پولیس کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، علاقے کا تھانے دار، انسپیکٹر، اسسٹنٹ انسپیکٹر، یہ باتیں میں ذرا تمہید ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اب چلتے ہم نہیں، تو یہ بڑا مرحلہ صبر کا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اب یہاں پر جو ظلم کی بات ہے وہ ایک بڑی اہم بات ہے، کہ جب آپ توجہ کیجئے گا،
کربلا کا واقعہ ذرا تصور کیجئے، اپنے ذہنوں میں مجسم کیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں مقتل کو، تو یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین کے اصحاب، ساتھی، دوست، یار و یاور، مدد کرنے والے، وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، بھانجے بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، آل ابو طالب، حضرت ابو طالب کے 11 یا 12 پوتے اور نواسے شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ یہ مرحلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام سجاد سے رخصت کے لیے گئے، خیمے میں ان کے تشریف لے گئے اور ملاقات کے لیے گلے لگایا۔ امام حسین کی وہ حالت، امام سجاد سے ایک جملہ کہا۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا نے کیا وصیت کی، فرمایا وقت آخر میرے بابا نے مجھ سے یہ وصیت کی کہ بیٹا سید سجاد، ایاک والظلم علی من لا ناصر لہ الا اللہ، بیٹا سید سجاد دیکھو، خبردار خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا کہ جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی نہ ہو۔ تو یہ مرحلہ ایک عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ظلم کیا کسی ایسے شخص پر کہ جو بیچارہ بے دست و پائے، اس کا خاندان کوئی نہیں ہے، وہ نہ انسپیکٹر سے اس کی دوستی ہے، نہ سب انسپیکٹر سے، نہ پولیس کمشنر سے، نہ تھانے دار سے، نہ اسسٹنٹ کمشنر سے، نہ ڈی سی صاحب سے، سی ایم صاحب سے، کوئی نہیں ہے اس کا، نہ دوست ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی ایسا محلے والا ہے، خدا کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے گریز کرنا، یہ امام حسین کی آخری وصیت ہے۔ کربلا کا میسج، لوگ کہتے ہیں کربلا کا میسج کیا؟ کربلا کا میسج یہ ہے کہ ظلم سے دور رہو۔ کربلا کا میسج یہ ہے کہ کسی پر خبردار ظلم مت کرنا۔ اگر ہم آج کے زمانے میں امام سجاد کی شخصیت کو پورٹرے کرنا چاہیں، امام حسین کی شخصیت کو پورٹرے کرنا چاہیں ایک ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، فرض کیجئے کہ سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی، اور اس میں اسپیسیفکلی مخصوصاً میں عرض کروں انڈیا کی سوسائٹی، آپ جہاں پر یہ مجلس دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر سکھ بھی رہتا ہے، وہاں پر ہندو بھی ہے، وہاں پر پارسی بھی ہے، وہاں پر کرسچن بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے۔ یہاں پر آپ امام حسین کا میسج کیا دیں گے؟ یہاں پر آپ امام حسین کو کس طرح سے پورٹرے کریں گے؟ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کو ہر سوسائٹی میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، پریزنٹیبل ہیں، پیش کیا جا سکتا ہے امام کی سیرت کو، امام کے کردار کو۔ اب آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ہم اکثر جب یہ بات کرتے ہیں 2021 میں ہم امام حسین کے بارے میں کیا بات کریں، ہم آج کی سوسائٹی میں امام حسین کے بارے میں کیا بات کریں، تو آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اگر ظلم کی بات فرما رہے ہیں، ہمارے معصوم امام حسین کہ جن کے عزاداری کے ایام چل رہے ہیں، اگر وہ اپنے بیٹے کے سے وقت آخر وصیت کر رہے ہیں کہ خبردار بیٹا سید سجاد اس پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہرگز ہرگز خبردار کہ جس کا حامی و ناصر اور مددگار سوائے خدا کے کوئی نہ ہو، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے ظلم سے کس طرح سے دوری کی۔ اب آپ یہ بتائیں دنیا کو کہ امیر المومنین نے کس طرح سے ظلم سے دوری کی۔ ظلم وہ واحد چیز ہے کہ خدا کو ماننے والا، خدا کا منکر، ایتھیسٹ، مونوتھیسٹ، ہر کلچر کو، ہر ریلیجن کو، ہر سیکٹ کو ماننے والا شخص، ظلم وہ چیز ہے جس سے نفرت کرتا ہے، عدل و انصاف سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص جب ظلم سے دوری کرے گا سوسائٹی میں امن و امان آتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں ہمارے بچے بچیاں کہ امام حسین کی شخصیت کو ہم کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چلیے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر میں جاؤں گا نہج البلاغہ میں، امیر المومنین سے دو خطبوں کے 2 ٹکڑے 2 حصے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ ظلم سے امام حسین کس طرح سے دوری کر رہے ہیں، اور خوب توجہ کیجیے گا، وقت آخر ہے، امام حسین اب چلے جائیں گے جب رن میں گھمسان کی جنگ ہوگی، اور امام حسین کچھ ہی لمحوں میں شہید ہو جائیں گے زخمی ہو کر۔ آخری بات جو اپنے بیٹے سے بیان فرما کے جا رہے ہیں، ظلم سے کنارہ کشی کرو، ظلم سے دوری کرو۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر امام حسین کے بارے میں تبلیغ کرنی ہے، امام نے کیا فرمایا، چھٹے امام نے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو اپنے دین کی طرف زبان ہلائے بغیر۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں دین کی طرف زبان ہلائے بغیر؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جب ہمارا عمل، ہمارا کردار ہمارے امام کے مطابق ہوگا، جس طرح سے امام نے ہمیں حکم دیا۔ تو ہم چلتے ہیں امام حسین کے پاس، مدینہ موجود ہے، مدینہ میں امام موجود ہیں،
جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو وہاں پر آپ دیکھیں امام نے کیا فرمایا کہ اس طرح کی بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی بلکہ دن کی روشنی میں ہوتی ہے، سورج نکلنے تو پھر دیکھیں گے۔ اور امام مکے کا سفر کیا، خانہ خدا، بیت اللہ، مسجد حرام کی زیارت کی نیت سے۔ امام حسین چاہیں تو بہت سارے کام مدینے میں کر سکتے ہیں، لیکن امام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام ظلم سے کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ کس طرح سے کنارہ کشی کر رہے ہیں؟ امام کے وجود میں ظلم آ ہی نہیں سکتا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بچے اور بچیوں کو، نوجوان نسل کو، کہ کس طرح سے ہم دنیا کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ ہم امام باڑے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، شیعوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے امام حسین کی تصویر کو ہم ذرا دوسرے انداز سے پیش کریں، اور وہ شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ کس طرح سے کیریکٹر تھا امام حسین کا، وہ ایک دوسرے انداز سے۔ اور اگر ٹیکنیکل اور ٹرمنالوجی میں بات کروں کہ ایک دفعہ ہم امام حسین علیہ السلام کو نص کے ذریعے پہچانتے ہیں، منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، مقام عصمت کا مالک سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم امام حسین کے بارے میں، امام سجاد کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کیریکٹر کیا تھا تمہارے امام کا، جو کچھ ہے ہمارے سامنے کیریکٹر ہے، ڈیڈز ہیں، اس کے وہ اعمال اور افعال ہیں کہ جو تمہارے امام نے انجام دیے۔ تو یہاں پر گفتگو ڈیفرنٹ انداز میں آئے گی، یہاں پر گفتگو کا جو لیول ہے، جو گراؤنڈ ہے، وہ مختلف انداز میں آئے گا۔ لہٰذا امام چاہیں، بنی ہاشم موجود ہے، وہاں پر دھمکی دی گئی کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ لو، لیکن امام چاہیں تو حاکم مدینہ کا سر کاٹ سکتے ہیں، امام چاہیں تو دشمنوں کو تہ تیغ کر سکتے ہیں، مدینے میں جنگ ہو سکتی ہے، لیکن امام خدا کے حکم کے مطابق وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر مدینہ امام کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے امام بہت ساری ٹیریٹریز کو کیپچر کر سکتے ہیں، بہت سارے علاقوں کو لے سکتے ہیں، لیکن امام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ لیجیے آپ اس بات کو۔ مدینہ چھوڑ کے مکے گئے، اور اس کے بعد آپ نے مکے کے بعد جو آپ نے مشہور جملہ سنا ہے کہ حج نہیں کیا، امام نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد خانہ خدا کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہیں پر رکیے، مکے میں رکیے، حج کو انجام دیجئے، امام نے مختلف جواب دیے سمجھانے کے لیے، جہاں پر امام نے ایک عجیب جواب دیا۔ جب پتہ لگا کہ یزید کے کارندے، یزید کے نوکر آ گئے ہیں حاجیوں کے لباس میں، اور وہ چپکے سے خاموشی سے امام حسین کو مکے میں قتل کر دیں گے، خانہ خدا میں، بیت اللہ میں قتل کر دیں گے، تاکہ امام باہر نہ نکل سکیں، اور کہانی ختم ہو جائے گی، الزام ڈال دیا جائے گا نہ جانے کس کے سر پر کہ انہوں نے کیا تھا، مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، حسین سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور الزام بھی ہم پر نہیں آئے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے امام وقت ہیں، ہر چیز کی اطلاع ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو وہاں پر امام سے کہا کہ آپ یہیں رہیے، امام نے کہا نہیں۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر خانہ کعبہ میں امام حسین کا قتل ہو جائے تو رہتی دنیا تک یہ رہے گا نواسۂ رسول خانہ خدا میں قتل ہوئے، لیکن امام حسین حکم خدا کے مطابق چل رہے ہیں، اور جملہ کیا بیان فرمایا؟ لا احب ان اکون اول من استبیح بہ حرمت البیت، یا استبیحت بہ یا تستباح بہ حرمت البیت۔ یہ مختلف جملے کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کے خون کے ذریعے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ یعنی کل اگر لوگ پوچھیں گے کہ سب سے پہلے کس کو قتل کیا گیا خانہ کعبہ میں، تو تاریخ یہ لکھے گی کہ سب سے پہلے حسین کو قتل کیا گیا، سب سے پہلے حسین کے ذریعے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ میں نہیں چاہتا۔ بے حرمتی ایک معنی ہے، دوسرا معنی کیا ہے اس کا جس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک جگہ ایک چیز کا احترام باقی رہتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، خانہ خدا بیت اللہ کا احترام باقی ہے، یہاں پر کوئی خون نہیں بہایا جاتا، لیکن ایک دفعہ امام حسین کا قتل ہو جائے تو کہا جائے گا اب جو بعد کے اندر شیطان صفت لوگ ہوں گے، اگر وہ ڈر رہے ہوں گے کہ خانہ خدا میں ہم کسی کا خون نہ بہائیں، تو وہ کہیں گے ارے بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم کیوں گھبرائیں، پہلے امام حسین کا قتل کیا جا چکا ہے نا، اب ہم پھر ان کا قتل کر دیں گے۔ تو کبھی کبھی پہلا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں گناہ کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ مسجد کے برابر میں سینما گھر بنا لیجئے، ایک شخص سینما گھر بنانا چاہتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے، تو وہ شخص جو سب سے پہلے وہ گناہ کرے گا وہ راستے کو کھول دے گا بعد میں گناہ کرنے والوں کے لیے۔ تو توجہ فرمائی، امام کہہ رہے ہیں کہ گناہ یزید کا ہوگا، اس کے کارندوں کا ہوگا، اس کے کارکنوں کا ہوگا، جس کو اس نے تعینات کیا، ڈپلوائے کیا مجھے قتل کرنے کے لیے، گناہ وہ کریں گے، لیکن میرا نام آئے گا اور میرے خون کے ذریعے ایک رستہ کھلے گا کہ اب خانہ کعبہ میں مزید قتل کیے جا سکیں،
میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. میں یہاں پر اس گناہ کے سلسلے کا آغاز کرنے والا نہیں بن سکتا. خوب توجہ کیجئے, امام گناہ نہیں کر رہا ہے, گناہ دوسرا کر رہا ہے, لیکن امام اس حد تک دور ہیں گناہ سے اور ظلم سے, فرما رہے ہیں میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو گناہ کرے. قافلہ آگے بڑھتا ہے اور آپ دیکھیے کہ حر کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر اصحاب نے کیا کہا؟ اصحاب نے کہا یبنا رسول اللہ جنگ کر لیجئے, حر کا 1000 کا لشکر ہے, ہم ختم کر دیں گے, ابھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ختم, گھمسان کا رن پڑے گا, اس وقت ہم طاقت میں ہیں اور پھر بعد میں ہم کمزور پڑ جائیں گے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا, میں جنگ کی شروعات نہیں کروں گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ محرم کا چاند دکھ چکا تھا جب حر کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا, تو محرم کا احترام یہ ہے کہ میں محرم کے مہینے میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. اور نہ صرف یہ کہ حر کے لشکر سے جنگ نہیں کی, دشمن کا لشکر ہے, امام حسین کو راستہ بدلنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ اپنے ٹریک کو, اپنا جو راستہ ہے اس کو کیا کیجئے, چینج کیجئے, تبدیل کیجئے, بدل دیجئے, کوفے نہیں جانے دوں گا آپ کو. لیکن امام حسین اس کے باوجود بھی حر کے لشکر سے جنگ نہیں کر رہے اور اس کو پانی پلا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کر رہے بلکہ احسان کر رہے ہیں. تو دشمن پر ظلم نہ کرنا خود ایک صفت ہے بہت بڑی, لیکن دشمن پر ظلم کو ہٹا کر احسان کرنا یہ اس سے بھی ایک بہت بڑی صفت ہے. 2 محرم کو امام کربلا میں پہنچے, فرات کے دریا فرات کے گرد ندی جو ہے فرات کی نہر, اس کے پاس خیمے لگائے. بچے ہیں, خواتین ہیں, پانی جب جی چاہے گا پانی نکال لیں گے. فرات کے دریا فرات سے خیمے ہٹانے کا حکم دیا گیا. یہاں پر اگر جنگ ہو جاتی تو امام کے لشکر کو جیت ہو جاتی, لیکن امام نے کیا فرمایا؟ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. دوسری وجہ کیا تھی؟ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, محرم میں جنگ کرنا یعنی ظلم, میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. خیمے ہٹاؤ, امام حسین نے خیمے ہٹا لیے. آپ خوب توجہ کیجئے کہ جب یہاں پر آیت فرما رہی ہے اور آیت کا بیان یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, ہم نے کچھ امام بنائے ہیں کہ جو اس طرح کے ہیں کہ مرحلے صبر پر ہیں. وہ ظلم تو چھوڑ دو بلکہ وہ صبر کرتے ہیں جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے. ہم نے ان کو امام بنایا, یہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو آپ امام حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھیے, اور امام حسین علیہ السلام خدا کے حکم کی اطاعت میں گویا اپنی موت کے نزدیک ہو رہا ہے. امام کو علم ہے اس بات کا مکمل انداز سے, امام وقت ہیں, کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو گویا میں نے اپنی موت کے پروانے پر خود سے دستخط کیا ہے. لیکن امام تیار ہیں, ظلم نہیں کروں گا, گردن کٹ جائے گی لیکن ظلم نہیں کروں گا, حکم خدا کے مطابق. یہ جو میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, حکم خدا, اس کا ایک فلسفہ ہے اور اس کی ایک وجہ ہے. وہ خیر پھر کبھی کہ جب خدا نے توفیق دی کہ کربلا کے واقعے کا ایک ڈائمنشن ہے دوسرا جو بڑا گہرا ہے, بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر, آیات اور روایت سے نکل کر آتا ہے. میں اس کی ویلیڈیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے حکم کے مطابق, خدا کے حکم کے مطابق. تو وہاں سے آپ نے اپنے خیمے کو ہٹا لیا اور دور چلے گئے. آپ نے توجہ کی, آپ خوب توجہ کیجیے گا. یہ امام حسین علیہ السلام, پانی لینے میں مشکل ہوئی 7 محرم تک, اور 7 کے بعد بندش آب ہو گئی, اور وہ واقعات پتہ ہیں آپ کو کہ خیموں سے لتش کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن امام حسین ظلم نہیں کر رہے, حکم خدا کے مطابق ظلم کا جواب دے رہے ہیں, ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. کیا آیت تھی؟ لما صبروا. ہمارے بنائے ہوئے امام وہ ہوتے ہیں کہ جو مرحلے صبر پر ہیں. کس طرح سے صبر کرتے ہیں؟ اس طرح سے صبر کرتے ہیں جو ہمارا حکم ہو. اور یہاں پر اگر ہم امام حسین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, حضرت عباس کی فضیلت کو بھی بیان کر رہے ہیں, انصار یاور ساتھیوں کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, تو یہاں پر آپ توجہ کیجئے گا, حق ضائع نہ ان سیدانیوں کا, ان بیویوں کا, رسول اللہ کی ان بہوؤں کا, امیر المومنین کی ان بہوؤں کا, کہ جو امام حسین کے ساتھ ہیں لیکن لب حرف شکایت زبان پر نہیں آ رہا, کوئی شکایت نہیں کر رہا. یبنا رسول اللہ, اے امام حسین, آپ نے خیمے نہر سے ہٹا دیے, اتنا زیادہ لشکر ہے, ہم کیسے پانی لیں گے؟ تو یہ بھی بیویاں اس مرحلے پر ہیں. نہ صرف امام حسین علیہ السلام امام ہیں خدا کے بنائے ہوئے, لیکن یہ بیویاں بھی, یہ سیدانیاں, یہ مستورات, یہ جو امام کے گھر کی مستورات ہیں, یہ اس مرحلے پر ہیں صبر کے اور اطاعت امام کے, کہ جو امام کا حکم بڑی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہی ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہی دریائے فرات ہے, یہی دریائے فرات ہے. سن 38 ہجری اور 37 ہجری کا واقعہ ہے. کربلا کا واقعہ ہے 61 ہجری کا. ذرا چلیے پیچھے کی طرف, ذرا چلیے گزشتہ زمانے میں. کربلا میں ہم کب کھڑے ہوئے؟ 61 ہجری. چلیے کب؟ 38 ہجری, یعنی کتنے سال پہلے؟ 32 سال پہلے. 60 ہجری کہ پوری دہائی, ڈیکیڈ,
پھر 50 ہجری اور پھر اس کے بعد 40 ہجری، تو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 30 سال پہلے، معذرت 22-23 سال پہلے، 30 سال پہلے نہیں، 23 سال پہلے، 60 ہجری اور 68 38 23 سال ہوں گے تقریباً، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس کو تصحیح کر لی۔ لشکر صفین سے امام کا مقابلہ ہے، گھمسان کا رن ہے، حاکم وقت ڈرا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب خود سپہ سالار ہے، ہوگا کیا؟ اور علی بنی ہاشم کو لے کے آئے، امام حسن، امام حسین، مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، امام کے امیر المومنین کے تمام 17 کے 17 بیٹے، ابو الفضل عباس سمیت بعض جگہ ملتا ہے۔ کیا ہوگا؟ جنگ ہو رہی ہے، فرات کے کنارے خیموں کا پڑاؤ ہے۔ یہ میں کہاں سے آ گیا ہوں؟ کربلا کے واقعے سے 23 برس پیچھے ہماری گفتگو چلی ظلم کے بارے میں۔ تو اگر آپ آزاد ہیں، فری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ توجہ کیجئے، حملہ ہوا، لشکر شام نے گھاٹ کو امیر المومنین کے لشکر سے چھین لیا۔ کل تک گھاٹ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، پانی پی رہے ہیں، دشمن کا لشکر بھی پانی پی رہا ہے۔ اب گھاٹ آ گیا کس کے ہاتھ میں؟ دشمن کے لشکر، شام کے لشکر کے ہاتھ میں۔ مولا کائنات کے صحابی آئے، پانی لینے گئے، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک مشکیزہ، 2 3 سارے مشکیزے خشک ہو گئے، خالی ہو گئے، پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مولا کائنات نے خطبہ دیا، رووا سیوفکم تروا، اپنی تلواروں کو دشمن کے لشکر کے خون سے سیراب کرو اور پھر خود جا کر دریا سے سیراب ہو جاؤ۔ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین، اگر زندہ رہے اور شکست کھا لی تم نے تو مر چکے ہو، اور اگر مر گئے ان کو شکست دے کر تو تم جی گئے۔ مولا کائنات فرما رہے، 3 4 لائنوں کا سطروں کا خطبہ دیا، لشکر نے حملہ کیا، دشمن کے لشکر سے گھاٹ کو چھینا۔ اب دوبارہ جناب امیر المومنین کے لشکر کے ہاتھ میں گھاٹ آ گیا۔ اب دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ایک دفعہ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ کل تک ہم علی کو پانی نہیں دیتے تھے، پرسوں علی کے ہاتھ میں تھا گھاٹ، علی ہم کو پانی دیتا تھا، کل گھاٹ ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم نے علی کو پانی نہیں دیا، اب گھاٹ دوبارہ علی کے ہاتھ میں آ چکا ہے فرات کا، تو اب علی ہم کو پانی نہیں دے گا۔ تو جب بات کی گئی لشکر میں، اور بڑے بڑے ڈیزگنیٹڈ لوگ وہاں بیٹھے جو ہائیلی آفیشلز تھے لشکر شام میں، وہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ تم علی کو نہیں پہچانتے، علی اس لیے نہیں آیا، تم جاؤ علی سے پانی مانگو، علی تمہیں پانی دے دے گا۔ تو آپ نے توجہ کی، مولا کائنات کے پاس آ کہا، یا علی، دشمن کے لشکر کے لوگ آئے پانی مانگنے کے لیے، ہم نہیں دے رہے۔ مولا نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو، دو ان کو پانی۔ جنگ کا فیصلہ، یہ میرا جملہ ہے، یہ میرا جملہ، اگر شریف زادے ہو اور نیک ہو اور انسانی صفت ہے، جانور اور حیوانیت کی سطح پر نہیں ہو، بھلے مانس ہو تم اگر، تو تلواریں جب نکل رہی ہیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں، تو جنگ کا فیصلہ تلواریں چلا کر ہوتا ہے، گھٹیا حرکتوں کے ذریعے نہیں ہوتا کہ دشمن کو پیاسا رکھ کر مار دو۔ ظلم نہیں کریں گے ہم، لشکر شام کو پانی لینے دو، وہ آئے پانی لیا، پیاس بجھائی، جنگ ہوئی، مولا کائنات نے پانی لینے سے نہیں روکا۔ یہاں پر اس مرحلے پر آپ دیکھیے کہ کس مرحلے پر امیر مومنین، اور امیر مومنین کا بیٹا کس مرحلے پر ہے، کہا کہ ہٹ جاؤ، ہٹا دیا، اور ہر کے لشکر کو پانی پلایا، وہی امیر المومنین والا کردار۔ لیکن جو دشمن علی ہے، اس کے بیٹے کا کردار وہی ہے جو اس کے باپ کا کردار تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی درخت اپنے پھل کو بتاتا ہے، کڑوے درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے، میٹھے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پر کڑوا بادام نکلتا ہے، کڑوے بادام کا درخت، وہاں پر ایک بھی بادام میٹھا نہیں ہوتا، اور جس بادام کا درخت میٹھا بادام دیتا ہے، وہ پورے کے پورے میٹھے پھل دیتے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، جو چشمہ آب حیات دیتا ہے، جو چشمہ خالص پانی ہے، وہ ہمیشہ خالص پانی دیتا رہے گا، لیکن جو چشمہ نجس ہے، وہ ہمیشہ نجس پانی دے گا اپنے اندر، اپنے وجود سے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا ظلم کو کس طرح سے مولا کائنات سمجھا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ ظلم کے بارے میں ائمہ نے ہمارے کیا کہا، اور کربلا ظلم کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کربلا نام ہی ظالم اور مظلوم کے ٹکراؤ کا ہے۔ وہ شخص، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، اور مظلوم کون؟ کہ جو ظالم کے ظلم کو سہے اور برداشت کرے، برتاؤ کو اس کے ظالمانہ برداشت کرے۔ کربلا نام ہے ظلم کا،
کربلا اس کا نام نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے یہاں نماز نہیں ہوتی تھی، وہ اذان دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، سب سے پہلے بنیاد بس ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت امام حسین کے گھر کے ذریعے ہم کو ملی ہے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر یہ جو میں نے جملہ شروع میں کہا، آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ بدھسٹ ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ راجپوت ہیں، آپ برہمن ہیں، آپ شودر ہیں، آپ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار ظلم کو سمجھیے کہ فاطمہ زہرا کا فرزند حسین ابن علی کربلا میں ظلم کے سامنے رکا ہوا ہے اور ظالم تھا جس نے امام حسین پر ظلم کیا، تو لہٰذا کربلا میں امام حسین پر ظلم ہوا. یہ کربلا کا بنیادی ترین سمجھنے کے لیے، یہ کربلا کی بنیادی ترین ایکویشن ہے. اور پھر جیسے ہی آپ ظلم امام حسین پر ہوا تو آپ آگے بڑھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پر ظلم ہوا. اب آپ یہ بات سمجھ لی آپ نے، دیکھیے آپ، اور اب آپ دیکھیے کہ امام حسین امیر المومنین نہج البلاغہ میں ظلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم تین طرح کے ہیں، ظلم لا یترک، ظلم لا یغفر، وظلم لا یترک، وظلم لا یطلب. ایک ظلم وہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرے گا، ایک ظلم وہ ہے جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایک ظلم وہ ہے جو معاف تو ہو سکتا ہے لیکن چھوڑا نہیں جائے گا. لفظوں پر توجہ کریں، لا یترک کا مطلب ہے چھوڑا نہیں جائے گا، لا یغفر کا مطلب ہے معافی نہیں ملے گی. تو دو طرح کے گناہ ظلم ہو گئے. پہلا ظلم جو مولا فرما رہے ہیں کہ لا یغفر، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، فالشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا. وظلم لا یطلب، وہ ظلم جو خدا طلب نہیں کرے گا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس کی، وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں جو تم زندگی میں کرتے ہیں. فظلم وہ ظلم کہ ظلم المرء فی بعض الہنات، کہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نے معاف کر دیتا ہے، روایات اور حدیث کے مطابق، آیات کے مطابق. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ، وہ ظلم جو چھوڑا نہیں جائے گا. فَالظُّلْمُ لِعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ظلم وہ جو چھوڑے گا نہیں خدا کے بندوں کا دوسرے بندوں پر ظلم ہے. یعنی شرک معاف نہیں ہوگا، گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن وہ ظلم جو خدا کے بندوں نے دوسروں پر کیا ہوگا وہ ظلم خدا چھوڑے گا نہیں. معافی کے قابل ہے لیکن وہ روایات نے بتایا کہ کس طرح سے حساب کتاب ہوگا. وہ ظلم لا یترک، وہ چھوڑا نہیں جائے گا. یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جو خدا کے بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وہاں پر جو قصاص ہوگا لیس بالمدیۃ، یہ چاقو کے ذریعے نہیں ہے، ولا بالسیات، یہ کوڑے کے ذریعے نہیں. دنیا میں سمجھ لو تمہیں دو کوڑے پڑے تازیانہ مسئلہ حل ہو گیا، یا چاقو کے ذریعے تمہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ ما یستصغر، خدا جب تم سے اس ظلم کا حساب لے گا تو ایسے طریقے سے لے گا جہاں چاقو کی کاٹ اور تازیانے اور ہنٹر اور چابک کی مار بہت چھوٹی لگے گی تمہیں. امین المومنین فرما رہے. اور مولا کائنات نے یہ فرمایا پھر خطبے میں کہ واللہ لئن ابیتا علی حسک السعدان مسحدا او جرہ فی الاغلال مصفدا، اگر مجھے کانٹوں پر سلا دیا جائے، بے چینی کے ساتھ رات بھر میں سوتا رہوں، کروٹیں بدلتا رہوں، یا مجھے غل و زنجیر ڈال کے گردن میں میری کھینچا جائے، احب الی من ان القى اللہ عز وجل ورسولہ ظالما لبعض العباد، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کانٹوں پر سلا دو، میرے گلے میں زنجیر ڈال کے مجھے کھینچو، زیادہ پسند ہے اس کی نسبت کہ میں خدا کے ساتھ سامنے قیامت میں جاؤں اور میں نے خدا کے بندوں پر ظلم کیا ہو. اور صرف خدا کی بات نہیں کر رہا ہے، میں رسول خدا کے سامنے جاؤں، قیامت میں رسول خدا کے سامنے جاؤں اور میں نے خدا کے بندوں پر ظلم کیا ہو. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں. وَكَيْفَ أَظْلِمُ، میں کیوں ظلم کروں لنفس، اس جان کی خاطر، اس نفسانی خواہشات کی خاطر، میں اس نفس کی خاطر ظلم کروں کہ یطولو فی السرائے، کہ جہاں پر جس کو مٹی میں بہت عرصے کے لیے رہنا ہے اور جو بدن گل سڑ جائے گا اس کی خواہشات کے لیے، یہ ہم کو سمجھا رہا ہے مولا کائنات، اس کے لیے ظلم کروں. فرمایا کبھی میں ظلم نہیں کروں گا. اور ایک عجیب سلسلہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام ائمہ نے ہمارے ظلم کے مقابلے میں صبر کیا. کس طرح سے صبر کیا؟ جو خدا کا حکم تھا. یعنی کیا مطلب؟ امام سجاد اگر ہاتھ اٹھائیں تو یزید کا محل اور قصر دارالامارہ تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں امام، ہاتھوں کو اٹھا دیں دعاؤں کے لیے.
جناب زینب دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں بس سب برباد ہو جائے گا، لیکن ظلم کو برداشت کر رہے ہیں کس کے حکم کے مطابق؟ خدا کے حکم کے مطابق۔ رسول اللہ کی وصیت ہے، جناب سیدہ امام حسن امام حسین کی وصیت ہے کہ اس ظلم کو اس طرح سے برداشت کرنا۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا کیا صفت بیان کی میں نے آپ کے سامنے امام کی؟ لما صبروا، امام ہمارا صبر کرتا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ صبر کس طرح کا امام سجاد نے کیا؟ صبر، یہ صبر امام سجاد نے اس طرح سے کیا کہ اگر انسان کے پیر میں کوئی کانٹے کو چبھو دے، کوئی آپ کے پیر کو کچل کے چلا جائے، کوئی خدا نہ خواستہ تماچا مار دے، ذرا آپ نے صبر کر لیا۔ لیکن امام سجاد کے صبر کو دیکھیے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا آپ کو اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ زیارت کے لیے جاتی تھی مدینے میں رسول خدا کی قبر مطہر کے پاس کہ نانا کی قبر کی زیارت مجھے کرنی ہے، تو روایت کے مطابق تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین چراغ لے کر آگے جاتے تھے، دائیں امام حسن ہوتے تھے، بائیں امام حسین ہوتے تھے، اور چراغ لے کر جناب امیر چلتے تھے۔ اس کے بعد جا کر رسول خدا کی قبر کی زیارت فرماتی تھی، جھک کر قبر کا جناب زینب بوسہ دیتی تھی۔ دوسرا واقعہ کیا ملتا ہے؟ امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت مصروف ہے، جناب زینب تشریف لاتی ہیں، امام حسین السلام نے قرآن کو بند کیا، مناسب جگہ پر رکھا، اور پھر اس کے بعد قام اجلالا لہا، پورے قد کے ساتھ جناب زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے۔ انسان اپنے وجود پر اپنی ذات پر ظلم برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر کی ان خواتین پر کہ جس سے اس کا خونی رشتہ ہو، بہن ہیں، ماں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، تمام کی تمام وہ ہستیاں کہ جن کا تعلق رسول خدا سے ہے، امام سجاد نے صبر کیا۔ کبھی آپ نے سنا، تمہید باندھوں مصائب کے اور ربط مصائب کے لیے کچھ جملے عرض کروں کہ کبھی آپ نے یہ سنا کہ امام سجاد خطبہ دیتے ہوئے رونے لگے؟ نہیں سنا ہوگا۔ امام سجاد نے گریہ کیا، گریہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، امام سجاد کا دل چاہ رہا ہے کہ روئیں اپنے باپ پر، پھوٹ پھوٹ کے روئیں، ابو الفضل عباس اپنے چچا پر، اپنے بھائی علی اکبر پر، علی اصغر پر، ان تمام ہستیوں پر گریہ کریں، لیکن امام گریہ کو روک کر خطبہ دے رہے ہیں۔ کس حال میں؟ ادھر لاشیں بھی یاد آ رہی ہیں، باپ کی، چچاؤں کی، بھائیوں کی، ادھر اہل حرم بے کجاوا اونٹوں پر رسن بستہ، اور کس حال میں بلوائے عام سے گزارا جا رہا ہے۔ امام سجاد یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر چاہیں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یزید کا، عبید اللہ بن زیاد کا محل برباد ہو جائے گا، لیکن امام اس ظلم پر صبر کر رہے ہیں۔ امام سجاد ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں وہ امام ہوں کہ جو خدا کے حکم کے مطابق امام بنا ہے، خدا کی مرضی سے امام بنا ہے، اور پروردگار عالم نے اس امام کو صبر کی طاقت عطا کی ہے۔ میں کہوں گا ایک دفعہ امام سجاد کس طرح سے آپ نے صبر کیا ہوگا اس پھوپھی کو جب مجمع عام سے، بلوہ عام سے گزارا گیا ہوگا، وہ پھوپھی کے ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، اور آگے چراغ لے کر امیر المومنین چلیں۔ وہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کہ جب امام حسین کے پاس شرف یاب ہو جناب زینب اپنے بھائی کے دیدار کے لیے، تو امام حسین پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بس ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک دفعہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بلوہ عام ہے، مجمع عام ہے، ایک دفعہ گفتگو شروع ہوئی، بی بی زینب نے خطبہ دیا، امیر المومنین کا ایک صحابی اس دربار میں موجود تھا، عبداللہ ابن عفیف ازدی کہ جو اس دربار میں موجود تھا، ایک دفعہ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا، آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا، امیر المومنین کا صحابی تھا، ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی تھی، شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ صفین میں دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے جب بی بی کا خطبہ سنا، گھبرا کر کھڑا ہوا، کہا یہ علی کے انداز میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ کہنے والے نے جواب دیا یہ علی کے انداز میں کوئی خطبہ نہیں دے رہا۔ ایک دفعہ پکارا یہ علی کے انداز میں کون خطبہ دے رہا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ بیٹھ جا، یہ علی کے انداز میں کوئی خطبہ نہیں دے رہا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا یہ زینب تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ ایک دفعہ جواب دیا کیا تجھے نہیں علم کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کے بیٹوں اور بھانجوں اور بھتیجوں کو قتل کر دیا، یہ رسول کے گھر کی خواتین ہیں جن کو ہم اسیر بنا کر لائے ہیں۔ بس ایک دفعہ اس امیر المومنین کے صحابی نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے اور اس پر جس نے تجھے گورنر بنا کر بھیجا۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے حکم دیا اس نے ہمارے خلاف زبان کیسے کھولی، تلوار نکالو اس کے سر کو قلم کر دو۔ ایک دفعہ جلاد نے تلوار نکالی، آگے بڑھ کر مولا کائنات کے صحابی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بنو ازد کے 300 افراد دربار میں موجود تھے۔ ایک دفعہ 300 تلواریں برہنہ ہو کر نیام سے نکلی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارا بڑا ہے، سردار ہے، متقی عابد و زاہد ہے، یہ صحابی ہے، ہم اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے، یہ بنو ازد کا سردار ہے۔ ایک
دفعہ جب بیوی نے یہ منظر دیکھا ہوگا دل پر ایک چھری چلی ہوگی، میں ایک جملہ کہوں گا کہ جناب زینب سے بیوی آپ مجمع عام میں موجود ہیں، عبید اللہ جیسے بد کردار کے فاسق و فاجر کے دربار میں موجود ہیں، کوئی تلوار رسول کی بیٹی کے دفاع کے لیے نہ نکلی، اگر نکلی تو مولا کائنات کے لیے میں کہوں گا مولا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن ایک آپ کے صحابی کی مدد کے لیے 300 تلواریں موجود ہیں۔ ہائے اہل بیت کی مظلومیت، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين۔ پڑھنے والے یہ مجلس جو سن رہا ہے اس وقت بعد میں کبھی بھی سنے گا، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اس مجلس کو حضرت حجت کے دل کے لیے تسلیت تعزیت کا باعث قرار دے، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ درد اندو حزن رنج اور ملال کو دور فرما، ہر خوشی مسرت شادمانی شادکامی بہجت سرور عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کو مومنین تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے نوجوان دوست زحمت کر رہے ہیں، جس نوجوان دوست نے زحمت کی جس طرح سے بھی، پروردگار جناب زینب کی بارگاہ میں اس کے اس عمل کو سب تو ضبط فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحوم کے مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ وبا جو پھیل چکی ہے پروردگار اس کو بحق جناب زینب سلام اللہ علیہ تمام مومنات تمام عزاداران سید الشہداء کو اس سے محفوظ رکھ، جو مبتلا ہو چکے ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان ایام میں، پچھلے سال تک ہمارے درمیان ہوتے تھے، ان سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔